السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید احمد حسین اور آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی تربیت میں۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے جہان کا علم تھا۔ چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور علیہ السلام ہم لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے تو حضور نے ابتداء سے جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کے سارے حالات کی ہمیں خبر دے دی۔ حضور سے سننے والوں میں جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ معلوم ہوا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخلوقات کی پیدائش سے لے کر جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کے سارے حالات کا علم ہے۔ حضرت ابو زید یعنی عمر بن خطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہو کر ہمارے سامنے تقریر فرمائی، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ پھر منبر سے تشریف لا کر نماز پڑھائی، اس کے بعد منبر پر پھر تشریف لے گئے، پھر ہمارے سامنے تقریر فرمائی، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ پھر منبر سے اتر کر نماز پڑھائی، اس کے بعد منبر پر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ تو اس تقریر میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے تمام واقعات کی حضور نے ہمیں خبر دے دی۔ تو ہم لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ شخص ہے جسے حضور کی بتائی ہوئی خبریں زیادہ یاد ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے، یعنی آپ گزشتہ اور آئندہ کے تمام واقعات جانتے ہیں۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے مشرق سے مغرب تک زمین کا تمام حصہ دیکھ لیا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ پورب سے پچھم تک زمین کا ہر حصہ حضور علیہ السلام کی نگاہ کے سامنے ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی قسم میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا بھول جانے کا اظہار کرتے ہیں۔ آج سے دنیا کے ختم ہونے تک جتنے فتنے انگیز لوگ پیدا ہوئے جن کے ساتھیوں کی تعداد 300 سے زیادہ ہوگی، خدا تعالیٰ کی قسم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ان کا نام، ان کے باپ کا نام اور ان کے خاندان کا نام سب کچھ بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ حضور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام کلیات اور جزیات کو گھیرے ہوئے ہیں کہ آپ نے آئندہ پیدا ہونے والے فتنہ انگیزوں کے نام، ان کے باپ کا نام اور ان کے قبیلے کا نام لوگوں سے بیان فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے ان لوگوں کے شہید ہو جانے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ زید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور شہید کیے گئے، پھر جھنڈے کو جعفر نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہوئے، پھر ابن رواحہ نے جھنڈے کو لیا اور وہ بھی شہید کیے گئے۔ آپ یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جھنڈے کو اس شخص نے لیا جو خدا تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یعنی حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا لیا اور خوب گھمسان کی لڑائی لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ ساری دنیا کے حالات حضور کی نگاہوں کے سامنے ہیں کہ جنگ جو ملک شام میں ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے حالات مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ یا مکے کے باغات میں سے کسی باغ میں تشریف لے گئے
تو دو آدمیوں کی آواز سنی جن پر ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے مگر کسی بڑی بات پر نہیں۔ پھر فرمایا ہاں خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑی بات ہے۔ ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک تر شاخ منگوائی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ہر ایک کی قبر پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہو جائیں ان دونوں پر عذاب کم رہے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور کی نگاہوں کے لیے کوئی چیز آڑ نہیں بن سکتی، یہاں تک کہ زمین کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اسے بھی آپ ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں۔ حضور مخلوقات کی ہر کھلے اور چھپے کام کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کون کیا کر رہا ہے اور پہلے کیا کرتا تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ایک چغلی کرتا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ حضور ہر گناہ کا علاج بھی جانتے ہیں کہ قبر پر شاخیں رکھ دی تاکہ عذاب ہلکا ہو جائے۔ قبروں پر سبز اور پھول وغیرہ ڈالنا سنت سے ثابت ہے کہ اس کی تسبیح سے مردے کو راحت ہوتی ہے۔ قبر پر قرآن پاک کی تلاوت کے لیے حافظ بیٹھانا بہتر ہے کہ جب سبز کے ذکر سے عذاب ہلکا ہوتا ہے تو انسان کے ذکر سے ضرور ہلکا ہوگا۔ اگرچہ ہر خشک و تر چیز تسبیح پڑتی ہے مگر سبزے کی تسبیح سے مردے کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ ایسے ہی بے دین کی تلاوت قرآن پاک کا کوئی فائدہ نہیں کہ اس میں کفر کی خشکی ہے، اور مومن کی تلاوت مفید ہے کہ اس میں ایمان کی تری ہے۔ سبز گناہگاروں کی قبر پر عذاب ہلکا کرے گا اور بزرگوں کی قبروں پر ثواب درجہ بڑھائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بھیڑیا بکریوں کے چرواہے کی جانب آیا، پھر اس کی ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھا لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ بکری کو اس سے چھین لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ کر اپنی دم پر بیٹھا اور بولا کہ میں نے اپنے رزق کا قصد کیا تھا جو مجھ کو خدا تعالیٰ نے دیا، میں نے اس پر قبضہ کیا تھا لیکن اسے چرواہے تو نے اس کو مجھ سے چھین لیا۔ چرواہے نے کہا خدا کی قسم ایسی عجیب بات میں نے آج کی طرح کبھی نہ دیکھی کہ بھیڑیا بولتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا اس سے زیادہ عجیب ان صاحب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے جو 2 سنگستانوں کے درمیان تخلستان مدینے میں تشریف فرما ہو کر نخلستان مدینے میں تشریف فرما ہو کر تم لوگوں سے ان تمام غیبی واقعات کو بیان کر رہے ہیں جو گزر چکے اور جو واقعات تمہارے بعد ہونے والے ہیں ان کو بھی بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ چرواہا یہودی تھا۔ بھیڑیے سے یہ بات سن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، واقعہ بیان کیا اور مسلمان ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ جانور کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا علم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔